Allah, 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 تقسیم ہے جو سب سے بڑی اور سب سے اعلیٰ قوم سمجھی جاتی ہے وہ برہمن ہے، اور جو سب سے کم ہے وہ شودر ہیں، شودر کہلاتے ہیں۔ ان میں اتنا فرق ہے، اور اس طرح انہوں نے یہ نظام تقسیم کر رکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر دیکھیں کسی قوم میں، کسی خاندان میں کسی کا پیدا ہو جانا یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ میں کسی قوم میں پیدا ہوا، آپ کس قوم میں، کس علاقے میں پیدا ہوئے، اس میں بندے کو اختیار نہیں ہے۔ بندہ چاہے بھی صحیح تو اس میں وہ تبدیلی نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے جو ہے افضلیت کا، بزرگی کا، شرافت کا جو معیار ٹھہرایا تھا، معیار مقرر کیا تھا، وہ یہی ذات پات مقرر کی۔ جو ان کے یہاں برہمن جو ہے وہ خدا کی نمائندہ سمجھی جاتی ہے، اور مکرم سمجھی جاتی ہے، افضل سمجھی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں مذہبی تعلیم حاصل کرنے کا حق صرف برہمن کو ہے۔ دوسری قومیں اگر مذہبی تعلیم حاصل کرنا چاہیں بھی صحیح، ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ یہ ان نے خاص کر لیا ہے صرف برہمن کے لیے۔ یہی وجہ ہے وہ اس طرح کے عام قوم کا آدمی برہمن کی کسی لڑکی سے، برہمن کی کسی عورت سے شادی نہیں کر سکتا، اور برہمن بھی اپنے سے کم درجے کی عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ اگر کرے تو اس کی سزا ان کے حساب سے سزائے موت ہے۔ اگر ایک عام آدمی جو گناہ کرے اور اس کی سزا قتل ہو، اگر وہی گناہ برہمن کرے تو اس کی سزا صرف یہ ہے کہ اس کا سر موڑ دیا جائے۔ یعنی اگر یہ اونچ نیچ، یہ ذات پات اور یہ جو درجہ بندی ہیں یہ خود انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ لوگوں کا استحصال کرتے تھے، اور جو ہے لوگوں پہ ظلم و ستم ڈالتے تھے، جو بڑے تھے، جو چودھری تھے۔ اور جیسے میں نے یہودیوں کا عرض کیا، ہندو کا، خود عرب کے اندر بھی یہی صورتحال تھی۔ عرب دیکھیں، عرب کا معنی کیا؟ عرب کا لفظ ہی بتا رہا ہے، عرب کا معنی بولنے والا، گفتگو کرنے والا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم عرب ہیں اور باقی ساری دنیا یہ عجم ہے۔ عجم کا معنی ہوتا ہے گنگا، یعنی ہمارے سامنے گنگے ہیں، یہ بول بھی نہیں سکتے ہمارے سامنے، اپنے آپ کو عرب سمجھتے تھے اور باقی دنیا کو عجم کہتے تھے۔ اور وہاں بھی یہی خاندانی نظام اور یہی اونچ نیچ اور یہی جو ہے درجہ بندیاں ان میں بھی تھے۔ قریش اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اور وہ انہوں نے اپنے لیے مخصوص احکام، مخصوص اپنے لیے لوگوں سے ہٹ کر کے طور طریقے اور زندگی کے نظام مقرر کیا تھا۔ جب حج کا موقع ہوتا، سارے لوگ، آپ کو معلوم ہے حج کا جو رکن اعظم ہے، سب سے بڑا جو رکن ہے وہ وقوف عرفہ ہے۔ میدان عرفات میں جانا، وہاں ٹھہرنا، وقوف کرنا، یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ اب سارے لوگ وقوف عرفہ کرنے کے لیے عرفات میں جاتے تھے، لیکن قریش عرفات نہیں جاتے تھے۔ کیوں؟ کہتے تھے کہ ہم قریشی ہیں، ہم عرفات نہیں جائیں گے، کیونکہ عرفات جو ہے وہ شرعی طور پہ حدود حرم سے باہر ہے۔ مینا وغیرہ جو ہے اور مزدلفہ یہ تو حدود حرم میں آتے ہیں، لیکن عرفات جو ہے حدود حرم سے باہر، تو ہم حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے۔ وہ عرفات کرتے ہی نہیں تھے، میدان عرفات میں نہیں جاتے تھے، وقوف عرفہ وہی کہتے تھے کہ ہم قریش ہیں، باقی لوگ بھی جائیں، ہم بھی جائیں، تو ہم ان میں فرق کیا ہوگا؟ اپنی اتنی ادارہ داری قائم کی ہوئی تھی کہ لوگوں کو ذہنی طور پہ پست کر دیا تھا، اور غلامیت کی لوگوں کی ذہنیت بنا دی تھی۔ عام آدمی جو مکہ سے باہر آتا وہ طواف وہی کر سکتا تھا جس کو قریش سے کپڑے ملتے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنی خود ساختہ ایک ذہنیت بنائی تھی، ایک خود ساختہ ادب مقرر کیا تھا کہ ہم ان کپڑوں میں کیسے طواف کریں جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں۔ لہٰذا اب یا تو یہ ہوتا اگر طواف کرنا ہے تو قریش سے کپڑے مانگ میں لیے جاتے ہیں، قریش کے کپڑے پہن کر کے طواف کریں۔ اگر قریش نے کسی کو نہیں دیا، اور بعضوں کو نہیں دیتے تھے، جو ان کے اپنے محبوب ہوتے، چاہنے والے ہوتے اور جو ان کے دلارے ہوتے ان کو دیتے، اور جن سے تھوڑی آنکھ بند ہوتی، کوئی مسئلہ ہوتا، قریش اس کو کپڑے نہ دیتے۔ پھر ہوتا کیا؟ وہ لوگ ننگا طواف کرتے تھے، خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرتے تھے، لیکن ان میں ذہنی پستی یہ تھی کہ وہ خود اتنا اہل نہیں تھے، اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ ہم بھی اپنے کپڑے پہن کر کے ہم خانہ کعبہ کا طواف کر سکیں۔ یعنی اتنی اونچ نیچ اور ذات پات کے چکر اور قوم قبیلے کے چکر ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بڑی پیاری بات فرمائی، میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الناس
انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے، آدم اور حوا سے پیدا کی. وجعلناکم شعوبا وقبائل، یہ ہم نے تمہاری قومیں، یہ قبیلے، یہ خاندان جو بنائے ہیں، لتعارفوا، یہ صرف تمہارے تعارف کا ذریعہ ہے، پہچان کا ذریعہ ہے، معرفت کا ذریعہ ہے. یہ تمہاری بزرگی کا معیار نہیں ہے، یہ شرافت کا معیار نہیں ہے، یہ افضلیت کا معیار نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ باعزت، سب سے زیادہ شرافت والا وہ ہے اتقاکم، جس میں تقوی زیادہ ہوگا، اس میں ایمان ہوگا، اعمال صالحہ ہوں گے. وہ متقی، وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ اللہ کا پیارا ہے، اگرچہ وہ جس قوم کا بھی ہو، جس قبیلے کا بھی ہو، جس نسل کا بھی ہو، جون سی زبان بھی بولتا ہو، وہ اللہ کو محبوب ہے. اگر ایمان نہیں ہے، ہمارے صالح نہیں ہے، وہ اونچے سے اونچے خاندان کا ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ خاندان کو، دنیا میں سب سے معزز ترین خاندان، اعلیٰ ترین خاندان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے بنو ہاشم. لیکن ہم دیکھتے ہیں بنو ہاشم کا فرد ہے اور اپنی قوم کا سردار ہے، اس کا چہرہ اتنا خوبصورت کہ اس کو ابو لہب کہتے ہیں، یعنی سرخ چہرے والا، انگارے کی طرح سرخ لال اس کا چہرہ ہے. اپنی قوم کا سردار، قریشی، ہاشمی، حضور کا چچا، یہ ساری اس کے ساتھ نسبتیں لگی ہوئی ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لایا اور وہ ایمان کے تقاضوں پہ نہیں چلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پست کر دیا، اس کو ذلیل کر دیا، اس کو دنیا میں بھی رسوا کر دیا، اور قیامت تک کے لیے قرآن میں اس کی مذمت نازل کر کے اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کیا. وَتَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ، اللہ نے پورے قرآن کی صورت اس کے نام پہ اتار. ہم دیکھتے ہیں نوح علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں. 5 پیغمبر ایسے ہیں جو اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں. تمام نبیوں میں، تمام رسولوں میں بھی جو اعلیٰ و افضل ہیں وہ 5 رسول ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ 5 پیغمبر باقی تمام انبیاء میں بھی سب سے افضل مانے جاتے ہیں. تو مان کہتا نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، لیکن جب ان کا بیٹا نبی کے جو ہے بیٹا ہے، نبی کے خاندان کا ہے، یوں کہہ سکتے ہیں نبی کا وارث بھی بننے والا تھا، لیکن جب وہ ایمان نہیں لایا، والد کے نقش قدم پہ نہیں چلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکان من المغرقین اس کو سزا دی. جہاں کافر لوگ دریا بدھ ہوئے، سمندر اس طوفان میں غرق ہوئے، تو وہ بھی غرق ہوا. اور بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ کہا جو نقطہ سمجھنے کا ہے، اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو حفاظت آپ دیں گے، بچائیں گے، تو ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا بھی تو میرے گھر کا بندہ ہے نا، میرے گھر کا فرد ہے. تو اللہ نے صاف نفی کر دی، اللہ انہ لیس من اہلک، وہ تمہارے گھر کا بندہ ہے ہی نہیں، وہ تمہارے خاندان کا فرد ہے ہی نہیں. حالانکہ وہ ظاہری طور پہ ان کا بیٹا ہے، ان کا نسبی رشتہ ہے، نوح علیہ السلام ان کے والد ہیں، وہ ان کا حقیقی سلبی بیٹے ہیں، لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے اور اطاعت نہیں ہے اللہ اس کے رسول کی، اللہ نے اس نسب کی نفی کر دی کہ یہ آپ کا بیٹا ہے ہی نہیں. تو میں یاد کر رہا تھا کہ یہ اونچ نیچ، یہ ذات پات کے چکر یہ شروع سے چلے آ رہے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے جو ہے جہاں اور انقلابی اقدامات اٹھائے اور اصلاحات کی معاشرے میں، ان میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک، آپ یقین مانیں، ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. نہیں تو صدیوں سے جو ذہنیت چلی آ رہی ہے اونچ نیچ کی، آقا غلام کی اور جو ہے برتری والی، اس کو یکسر ختم کرنا، اتنے تھوڑے عرصے میں اس کو تبدیل کر دینا، یقیناً یہ نبوت کا کارنامہ ہے، کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اپنے ارشادات سے اس کو واضح فرمایا، عملی طور پہ آپ نے کر کے دکھایا. اور کر کے کیا دکھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واحد خوش نصیب صحابی ہیں جن کا نام قرآن نے بیان کیا. یہ واحد صحابی ہے زید، اور کسی کا نام اللہ نے اشارے کیے ہیں، ضمیریں استعمال کیے ہیں، لیکن نام ابو بکر کا بھی نہیں، عمر کا بھی نہیں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن میں ہے. یہ غلام تھے، حضرت خدیجہ کے غلام تھے. جب وہ نکاح کر کے حضور کے گھر میں تشریف لائی تو ساتھ لائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا، آپ نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا دیا. تو میں یاد کر رہا تھا کہ یہ غلام تھا. اور عرب میں ویسے بھی اس وقت عمومی دنیا میں، عرب میں خاص طور پہ غلامی پستی کا آخری درجہ تھی، اس کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک یہ کہ میں نے جیسے اب کیا اپنے ارشاد سے تو بیان فرمایا تھا، آپ نے اپنا عملی اقدام اٹھایا، اس غلام کی آپ نے شادی کی کس سے؟ قریش کے خاندان میں، اور اپنے خاندان میں اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح فرمایا، اور خود کر کے بتایا کہ اصل جو معیار ہے وہ ایمان اور تقوی پر ہے، غلامی اور آزادی پر نہیں ہے۔ کس قوم قبیلے پر ہے؟ یعنی آپ نے خود اپنی پھوپھی ذات کا، اپنی جسے ہم پھوپھی کی لڑکی مریر کہہ لیں، اس کا نکاح آپ نے خود حضرت زید سے فرمایا۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ میں وہ غلامی کاٹتے آ رہے ہیں، ان کا جو تذکرہ ملتا ہے ان کا کوئی پیچھے نسب بھی محفوظ نہیں اور کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ یا پیچھے پس منظر بھی نہیں ہے، لیکن وہ جب ایمان کے ساتھ جڑتے ہیں، اسلام کو اپنے اندر اپناتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا مقام دیا اور کیسے ان کو اللہ نے نوازا، اور ان کے مقام کا پھر اندازہ اس سے لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، واپس تشریف لائے، فرمایا کہ بلال ہم وہاں اوپر موجود تھے، ساتویں آسمان کے اوپر اللہ کے عرش کے قریب، وہاں ہم نے کچھ کس کے ساتھ چلنے کی آواز محسوس کی، تو پوچھنے پہ ہم نے پوچھا کہ یہ کس کے ساتھ کس کی ہے، تو جبرائیل نے ہمیں بتایا کہ آپ کا غلام بلال زمین پہ چل رہا ہے، اللہ اس کے قدموں کے کس کے ساتھ کو آسمانوں پہ آپ کو سنا رہے۔ تو یہ یعنی بلال جیسا، اور جس کو کوئی لینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، شاید یہی وجہ ہے کہ جب ابوبکر صدیق ان کو خریدنے کے لیے گئے نا کہ مجھے دے دو ان کے آقا کو کام، تو اس نے کہا لے جائیے، مصیبت تو لے جا، میں اس کو لیتا ہی نہیں۔ یعنی وہ اتنے بیچارے دنیاوی لحاظ سے کم درجے کے تھے، لیکن جب اللہ نے ان کو اسلام کی وجہ سے عزت دی، جب مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں 10,000 کا قدسیوں کا لشکر لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے، اور وہ خانہ کعبہ جس میں 360 بت رکھے تھے، وہ سارے بت آپ نے اللہ کے حکم سے گرائے، اور اس میں خالص توحید کی آواز بلند کی گئی۔ تو وہی بلال جس نے توحید کے لیے سب سے زیادہ ماریں کھائی تھی، جس نے سب سے زیادہ اذیتیں بھگتی تھی، تو اللہ کے نبی نے تمام قریشیوں کے سامنے مکہ جو خانہ کعبے کے اپنے آپ کو مجاور کہتے تھے، ٹھیکیدار کہتے تھے، ان سب کی موجودگی میں بلال کو خانہ کعبہ کے چھت پہ کھڑا کر کے اذان کے لیے کہا، اور انہوں نے توحید کا جو ہے نغمہ سنایا خانہ کعبہ کے چھت پہ کھڑے ہو کر۔ یہ کیا تھا؟ یہ اسلام نے ان کو عزت دی۔ اور میں نے عرض کیا بہت سے واقعات ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، سیدنا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فاتح ہیں، اور انہوں نے مصر کو فتح کیا، اور ان کی اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں، اور وہ دنیا عرب کے 3 بڑے جو سیاستدان مدبر مانے جاتے ہیں، ان میں ایک نام حضرت عمر بن عاص کا بھی ہے۔ بڑے آدمی، بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، جرنیل تھے، سیاستدان مدبر تھے، اور مصر کے جو گورنر تھے حضرت عمر کی طرف سے، تو چونکہ وہ گورنر تھے، پر وہ صاحب جو ان کی اولاد ہوتی ہے، صاحب زادگی جسے کہتے ہیں، بڑے لوگوں کی اولاد میں قدرتی ایک گھمنڈ ہوتا ہے کہ ہم صاحب زادے ہیں، فلاں کے بیٹے ہیں، تو ان کے بیٹے نے ایک دن جو ہے ایک عام آدمی کو جو ہے اس کو کوڑے مار دیا، اور ایک اس نے کہا کہ کیوں مارے، یا میں حضرت عمر کو شکایت کروں گا، تو یہ کہنے لگا ان کا بیٹا کہ انا ابن الاکرمین، ہم معزز لوگ ہیں، ہم شریف لوگ ہیں، ہم رؤساء ہیں، ہم شرفاء ہیں، لہذا تو میرا کچھ نہیں کر سکتا۔ فقط حج کا موقع آیا، حضرت عمر بن عاص بھی گئے ہوئے تھے، اور ان کا بیٹا جس نے مارا تھا وہ غریب آدمی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور سارا ماجرا عرض کیا کہ ان کے بیٹے نے مجھے مارا، اور وجہ یہ بیان کی کہ ہم شرفاء ہیں، تو ہمیں مار نہیں سکتا، ہم سے بدلہ نہیں لے سکتا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو معلوم ہے عدل کے معاملے میں وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کسی اپنے بیگانے کی، چھوٹے بڑے کی، کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے۔ تو آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور ان سے بڑے سخت لفظوں میں فرمایا، سخت لفظوں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا اس کو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت عمر بن عاص کو، بھائی موبائل کو بند کر دیا، فرمایا کہ متى استبعدتم الناس فقد ولدتهم امهاتهم احرارا، فرمایا کہ متى استبعدتم الناس، کہ تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا، فقد ولدتهم امهاتهم احرارا، حالانکہ ان کی ماں نے انہیں آزاد جنا تھا۔ اور پھر اس لڑکے کو، اس غریب کو کہا کہ تو درہ لے، اور ان کے بیٹے کو، حضرت عمر بن عاص کے بیٹے کو کہا اس کو مار، اور جو الفاظ نقل ہیں حدیث میں اضرب ابن الاکرمین،
مار ان معزز لوگوں کو، یہ جو شریف بنے پھرتے ہیں، یہ رؤساء بنے پھرتے ہیں، ان کو مار دو۔ چاچے انہوں نے مارا اور بدلہ دلوایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ ایک اور واقعہ حضرت عمر کا، جبلہ ایک بادشاہ تھا غسان کا، وہ بادشاہ اسلام مسلم، واقعہ لمبا ہے وقت تو میں مختصر کرتا ہوں، وہ اسلام لے آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام خوش ہوئے، کیونکہ جب بادشاہ اسلام لاتا ہے تو پوری رعایا اس کے ساتھ اس کی مدد پر ہوتی ہے، اور اسلام کو ایک بڑی تقویت پہنچی کہ ایک بادشاہ نے قبول کیا اسلام پر، لیکن چونکہ اس میں بادشاہگی اور شہزادگی اور وہ سارے اس میں وہ چیزیں تھی، اللہ واقعہ لمبا ہے، وہ حج کرنے کے لیے پہنچا، اب وہ حرم میں جو ہے طواف کر رہا ہے، تو وہ طواف کر رہا ہے وہ بادشاہ بھی، اور اس کے ساتھ بنو فدارہ کا ایک عام آدمی ہے، قبیلے کا نام عرب کے، اس کا ایک عام آدمی بھی اس کے ساتھ حج کر رہا، تو ہوا یہ کہ اس عام آدمی کا پاؤں جو ہے اس بادشاہ کی چادر پہ آ گیا، تو جو چادر پہ آیا تو اس کا پاؤں تھوڑا لڑک گیا، وہ گرنے لگا، تو چونکہ اس میں بادشاہ کا گھمنڈ اور غرور ختم تو نہیں ہوا تھا، اور ساری زندگی جس نے بادشاہی کی، تو ایک عام آدمی اس کی چادر پہ ایسے پاؤں رکھ دے، تو اس نے جو ہے ایسے زور سے اس غریب آدمی کو تھپڑ دے کے مارا، جس سے اس کی ناک پہ کافی زخم آ گیا، تو وہ غریب آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا اور سارا ماجرا جا کے عرض کیا، تو حضرت عمر نے اس آدمی کو بادشاہ کو بلایا اور اس کو کہا کہ اس کو تم نے مارا، اس نے مارا، کیوں مارا؟ کہا اس نے میری چادر پہ پاؤں رکھا، تو آپ نے فرمایا اس نے خود جان بوجھ کے نہیں رکھا، رش میں ہو گیا اس سے، کہ اس کی کیا اوقات ہے کہ میری چادر پہ یہ پاؤں رکھے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، اب دو ہی صورت ہیں، ایک صورت یہ کہ یہ تجھے معاف کر دے، اس کو راضی کر، اگر نہیں تو پھر بدلہ دیا جائے گا اور یہ تجھے ایسا تھپڑ مارے گا جیسے تو نے اس کو مارا ہے۔ اب اس کو اس نے راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال چونکہ شریعت نے کسی کو مجبور نہیں کیا، اس نے کہا نہیں میں بدلہ لوں گا، میں اس کو راضی نہیں ہوتا، معاف نہیں کرتا۔ اب وہ بادشاہ اس کے لیے ایک عام آدمی سے تھپڑ کھانا، تو اس کی وہ غرور، وہ گھمنڈ، اب وہ پریشان ہوا، اس نے عمر کو کہا کہ آپ مجھے ٹائم دے، تھوڑا وقت دے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا وقت لیا اور جیسے ہی رات ہوئی اور راتوں رات پھر بھاگا اور وہاں سے نکل کر گیا اور دوبارہ مرتد ہو گیا، جہاں سے آیا تھا عیسائی بن کر کے مرتد ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ ایمان یہ کر رہا تھا، دیکھا جائے ہمارے جیسا آدمی ہوتا تو مصلحت اس کی آڑے آتی، یار بادشاہ آدمی ہے، نہیں مارے گا تو کیا ہو جائے گا، اس سے اسلام کو اتنا فائدہ ہوا، اور یہ ساری کیل کال ہیلے حوالے ہم سارے کرتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کے نظر پیش نظر انصاف تھا، برابری تھی، اونچ نیچ نہیں، چھوٹا بڑا نہیں، خاندانی یہ نہیں تھی، تو آپ نے فرمایا اگر وہ اسلام لے آئے تو ہم اس کو استقبال کو خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم کسی غریب کو محروم کر دیں، یہ ایسا نہیں ہوگا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہوگا کہ بڑے کو سزا دیں چھوٹے کو چھوڑ دیں۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ ایک دفعہ قریش کی عورت نے، بنو مخزوم قریش کا بڑا قبیلہ تھا، اس کی ایک عورت تھی، اس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کی اور چوری اس کی ثابت ہوگی، کیونکہ شرعی طور پہ چور کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، وہ قریش کی عورت تھی، اب ان میں کھلبلی مچ گئی کہ کیا کیا جائے، اس کو کسی طرح بچایا جائے اور کیسے حضور کے پاس جائیں اور کیسے سفارش کریں، مسئلہ ہے، تو انہوں نے حضرت اسامہ بن زید کو پکڑا، میں نے جن کا زید کا نام لیا یہ ان کے بیٹے تھے حضرت اسامہ، جن کو حضور کا پوتا آپ کہہ سکتے ہیں، اور آپ کو بالکل ایسے پیارے تھے جیسے حسن و حسین، اور آپ ان کے ساتھ بالکل برابری کا سلوک کرتے تھے، تو انہوں نے کہا اگر کوئی حضور سے بات کر سکتا ہے تو اسامہ کر سکتے ہیں، حضور کے لاڈلے ہیں، حضور کے پوتے ہیں، یہ بات کریں گے۔ تو اسامہ کو کہا، انہوں نے کہا چلو میں بات کر کے دیکھتا ہوں، تو انہوں نے حضور سے درخواست کی کہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کو سزا نہ دیں، چٹی دینے کے لیے راضی ہے، جو آپ جرمانہ لگاتے ہیں جو بھی، اور اس کا ہاتھ نہ کاٹیں، یہ قریش کی عورت تھے، ان کی بدنامی ہے، تو باوجود ہے کہ وہ آپ کو پیارے تھے، لاڈلے تھے، محبوب تھے، اور سب کچھ کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ناگوارگی کا اظہار فرمایا، غصے کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، ہم سے پہلی لوگ بھی اس لیے ہلاک ہوئے کہ جب ان کا کوئی غریب ایسا جرم کرتا اس کو سزا دیتے، جب کوئی بڑا امیر کرتا اس کو چھوڑ دیتے۔ آپ نے فرمایا واللہ اللہ کی قسم لو سرقت فاطمہ بنت محمد، اگر یہ تو اور فاطمہ ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں۔ یہ جب ایسے قانون ہوں گے تو پھر جو ہے برابری ہوں گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ آج جو دن ہے 10 دسمبر کا، پوری دنیا میں یہ انسانی حقوق کے نام پہ یہ دن منایا جاتا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ امریکہ والے، مغرب والے بڑے اس پہ کانفرنسیں کرتے ہیں، شوشے چھوڑتے ہیں، میٹنگیں کرتے ہیں، بھی یہ ہے، پریس ریلیز ہو رہی ہے، لیکن یاد رکھیں یہ اسلام کو تحفظ نہیں دے سکتے، یہ ان کا یہ چہرے کا ایک رخ ہے، ان کا دوسرا چہرہ آپ دیکھیں
کتنا بھیانک ناک ہے، کتنا خطرناک ہے. اور یہ لوگ جو ہمیں انسانیت کے علم بردار اور مسیح نظر آتے ہیں، اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں تو آپ ایسے کہیں گے یہ انسان کہلانے کی ولایت نہیں. اب زیادہ دور نہ جائیں، ہمارے ہاں پچھلی صدی میں 2 بڑی جنگیں ہوئی، 2 عظیم جنگیں، جنگ عظیم اول، جنگ عظیم 2 مووی ہیں. اس میں ان لوگوں نے کتنے انسان مارے. تو پوری انسانی تاریخ کی جنگوں میں اتنا انسان نہیں مرے جتنا امریکہ کے ان 2 بموں میں جو اس نے جاپان کے 2 شہروں پہ، ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جو اس نے گرائے تھے. جتنا ان صرف 2 حملوں میں انسان مرے، اتنا پوری انسانی تاریخ میں لوگ ہلاک نہیں ہوئے. اور ایسے زہریلے اور ایسے خطرناک بم انہوں نے گرائے کہ ان کے اثرات آج تک باقی ہیں. آج تک ان کی نسلیں لولے پیدا ہو رہے ہیں، ننگڑے پیدا ہو رہے ہیں. اور پھر جب یہ فاتحانہ انداز میں جاپان میں داخل ہوئے تھے تو ان نے وہاں جیسے میں نے کہا ظلم کا بازار گرم کیا اور عورتوں کے ساتھ ریپ کیے. میں پڑھ رہا تھا کہ 14,000 جاپانی عورتیں جو ہے امریکیوں کے ناجائز بچوں کی مائیں بنی، ان کے ساتھ زبردستی یہ کام کیا گیا. اب یہ ہمیں انسانیت کے حقوق بتا رہے ہیں، انسانوں کے حقوق بتا رہے ہیں. اور ابھی آپ لوگ ماشاءاللہ جو بیٹھے ہیں پرانے عمر رسیدہ، یہ 80 اور 90 کی دہائی میں جو ان لوگوں نے بوسنیا اور چیچنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو وہاں ظلم کیے وہ آپ کے سامنے کس طرح زندہ انسانوں کے سینوں پہ خنجر کے ساتھ جو ہے اپنی صلیبیں بنائے، خنجر کے ساتھ صلیبیں بنائے. باپوں کو، والدین کو مجبور کیا کہ وہ اپنی اولاد کا خون پیے. 13 سے 14,000 عورتوں کا ان کے بھائیوں کے سامنے ریپ کیا، ان کے باپوں کے سامنے ریپ کیا. اور نہ جانے ایک پوری داستان ہے. تو میں یاد کر رہا تھا کہ انسانیت کے حقوق جو ہیں وہ اسلام نے دیے ہیں، اور اسلام نے کس طرح انسانیت کو پستی سے اٹھا کر کے بلندی پہ پہنچایا. اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قوم قبیلہ یہ نہیں چلے گا، بلکہ اللہ کے ہاں یہ چلے گا کہ کس کے کردار اچھے ہیں، کس کے اعمال اچھے ہیں. کون؟ اس لیے آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں بڑے واضح الفاظ میں فرمایا ایھا الناس ان ربکم واحد. تمام لوگوں سن لو، تمہارا رب ایک ہے. وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، اور تمہارا باپ بھی ایک ہے. كُلُّكُم مِّنْ آدم، تم سارے آدم کی اولاد ہو. وَآدم مِّن تُراب، اور آدم مٹی سے پیدا ہوا. فضل لعربی علی اجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں. ولا لابیض علی احمد، کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں. الا بالتقوی، ہاں جو تقوی اختیار کرے گا وہ اللہ کے ہاں محبوب ہوگا. اس لیے جو ہے اسلام نے حقیقی معنوں میں انسانیت کو اور انسانوں کو حقوق دیے ہیں اور ان کے حقوق کا تحفظ کیے. اور یہ جو ذات پاک کے، اور میں اس پہ کافی گفتگو کرنا چاہتا تھا تفصیلی. حضرت بلال کی بات، آخری بات، حضرت بلال میں نے جو ان کا سارا تفصیلی واقعہ ذکر کیا. انہوں نے قریش میں ہی شادی کی. حضرت عبدالرحمن ابن عوف مشہور صحابی، عشرہ مبشرہ، ان 10 صحابہ میں جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی اور قریش کے بڑے معزز لوگوں میں، تاجروں میں تھے. حضرت عبدالرحمن ابن عوف نے اپنی بہن دی حضرت بلال کو. حضرت بلال ان کے بہنوئی، اپنی بہن کا نکاح ان سے کیا. یہ تھا انسانیت کے حقوق. اور یہ تھا، اب بھی میں نے بہت سی باتیں کرنی تھی، وقت ختم ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی